میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، تمام ادیان باطلہ کے اور تمام باطل فرقوں کے اسلام کی طرف آنے کا جو سب سے بنیادی سبب ہے وہ مسلمانوں کی آپس کی اجتماعیت ہے۔ اگر مسلمان مجتمع نہیں ہیں تو غیر اسلام کی طرف نہیں آئیں گے، اس لیے کہ سب سے زیادہ غیروں کو جو متاثر کرنے والی چیز ہوتی تھی وہ مسلمانوں کے درمیان اجتماعیت اور اطاعت تھی۔ اطاعت کہنے کے لیے ہے کہ اطاعت اجتماعیت کے لیے ہے اور امامت اطاعت کے لیے ہے۔ اگر امامت نہیں ہے تو اطاعت بھی نہیں ہوگی، اور اطاعت نہیں ہوگی تو اجتماعیت نہیں ہوگی۔ اس کا سلسلہ اسی طرح ہے، امامت ہے، امامت کے ساتھ اطاعت ہے۔ اگر امامت نہیں ہوگی تو اطاعت نہیں ہوگی تو اجتماعیت نہیں ہوگی۔ اغیار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین پر امت کے مجتمع ہونے کو اسلام کی قوت سمجھتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے صحابہ کے زمانے میں امامت اور اقتداء اس کا کیا درجہ تھا؟ امامت کا مطلب امت کی اجتماعیت دکھلانا تھا۔ امامت کا مطلب امت کی اجتماعیت دکھلانا تھا کہ یہ مختلف خاندانوں کے، مختلف مزاج کے، مختلف زبانوں کے، مختلف رنگ کے لوگ ایک امام کے پیچھے مجتمع ہیں۔ اس اجتماعیت کو دیکھ کر مشرکین متاثر ہوتے تھے۔ جو بھی شرک اور کفر کے ماحول سے آتا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو آپ کی اطاعت پر دیکھتا، وہ تمام بڑے بڑے بادشاہوں کے غلاموں کی اطاعت کے اور ان کی تعظیم کے سارے قصے اور سارے نقشے بھول جایا کرتے۔ باہر سے آنے والے کہتے تھے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے درمیان ایسا تعلق دیکھا ہے کہ ایسا تعلق ہمیں بڑی بڑی بادشاہتوں کے اور ان کے وزراء کے درمیان، بڑی بڑی بادشاہتوں کے اور ان کے غلاموں کے درمیان، بڑی بڑی بادشاہتوں کے اور ان کی رعایا کے درمیان ہمیں وہ اطاعت اور تعلق نظر نہیں آیا۔ یہ اطاعت اور تعلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے درمیان ہے۔ یہ تھی اصل چیز جس سے امت خیر کی طرف بڑھتی تھی۔ اور اقتداء، اس کا کیا اہتمام تھا اور اس کا کیا فائدہ تھا؟ اس کا کیا اہتمام تھا اور اس کا کیا فائدہ تھا؟ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے فرمایا، اے ابو سفیان، اسلام لے آؤ محفوظ ہو جاؤ گے۔ فرمایا ابو سفیان اسلام لے آؤ محفوظ ہو جاؤ گے۔ چنانچہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ابو سفیان کو اپنے پڑاؤ پر لے گئے، اپنے پڑاؤ پر جہاں لشکر میں حضرت عباس کا قیام تھا وہاں ابو سفیان کو لے گئے۔ صبح ہوئی تو دیکھا ابو سفیان نے کہ تمام لوگ اجتماعی طور پر کسی فکر میں ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں۔ ابو سفیان گھبرا گئے، کہنے لگے، اے عباس، کیا یہ مشرکین پر حملے کی تیاری ہو رہی ہے؟ نہیں، مشرکین پر حملے کی تیاری نہیں ہو رہی ہے۔ اس وقت کا یہ اہتمام صحابہ وضو کے لیے کر رہے ہیں۔ پوچھا، اے ابو الفضل، کیا ہو گیا؟ لوگ کیوں ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے؟ کیا انہیں کسی کام کو حکم دیا گیا ہے مشرکین پر حملہ کرنے کا؟ کہ نہیں، یہ حملہ کرنے کے لیے نہیں، اس وقت یہ نماز کی تیاری میں مشغول ہیں۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان کو
وضو کرنے کے لیے کہا، ابو سفیان نے وضو کیا، پھر عباس رضی اللہ تعالی عنہ ابو سفیان کو آپ خدمت میں لے گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی، آپ نے اللہ اکبر کہا، تمام صحابہ نے تکبیر کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے رکوع کیا، صحابہ نے آپ کے ساتھ رکوع کیا، آپ نے رکوع سے سر اٹھایا، صحابہ نے آپ کے ساتھ رکوع سے سر اٹھایا۔ ابو سفیان یہ ساری نماز کا منظر دیکھ رہے تھے، کہنے لگے عباس، میں نے اس دن جیسی ایسے آدمی کی اطاعت کرتے ہوئے نہیں دیکھا مسلمانوں کو، جو مختلف خاندانوں کے ہیں، مختلف قبیلوں کے ہیں، مختلف ملکوں کے ہیں، اور ایک امام کے ساتھ ساتھ رکوع سجدہ ایک امام کے ساتھ ساتھ سارے کام کرتے ہیں۔ میں نے فارس اور روم کی یہ بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے، اور ان کی تمام ان کے زمانے کی رعایا کو دیکھا ہے کہ یہ صحابہ تو ان سے بھی زیادہ اپنے نبی کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، ہے ابو الفضل، حضرت عباسی کو نیت ہے کیا تو تمہارے بھتیجے کی حکومت سب سے بڑی ہے، ساری حکومت بادشاہتوں میں تمہارے بھتیجے کی حکومت سب سے بڑی ہے۔ حضرت عباس نے فرمایا، اے ابو سفیان، یہ حکومت نہیں ہے، یہ تو نبوت ہے، یہ نبوت ہے، یاد رکھو۔ حکومت کی بادشاہت اجسام پر ہوتی ہے اور نبوت کی بادشاہت قلوب پر ہوتی ہے۔ جو دل سے اطاعت کرتے ہیں ان پر نبیوں کی بادشاہت ہوتی ہے، اور جو لوگ ظاہری طور پر اطاعت کرتے ہیں بادشاہوں کے خوف سے، ان بادشاہوں کی بادشاہت ان کے جسموں پر ہوتی ہے، دلوں پر نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں گے حکام کے تابع جو اجسام ہوتے ہیں، قلوب ان کے اندر سے تابع نہیں ہوتے۔ میمونہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے وضو کے لیے تو سارے صحابہ آپ کے وضو کے پانی کو اور آپ کے اعضاء مبارک سے ٹپکنے والے مائع مستعمل کو صحابہ اپنے چہروں پر، اپنے جسم پر پھیرنے لگے۔ ابو سفیان نے کہا، ابو الفضل، یہ کیا منظر میں دیکھ رہا، تمہارے بھتیجے کی تو بڑی بادشاہت ہے، یہ تو بادشاہت بہت بڑی ہے۔ حضرت عباس نے فرمایا، اے ابو سفیان، یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ نبوت ہے، اور یہ نبوت کی ہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو صحابہ اپنے چہروں پر، اپنے ہاتھوں پر مل رہے ہیں۔ یہ رغبت اور یہ شوق نبوت کی وجہ سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب اس رات کی صبح ہوئی، جو رات ابو سفیان نے عباس کے ساتھ گزاری تھی، اور دیکھا کہ صحابہ کرام نماز کی طرف لپک کر نماز کی طرف آ رہے ہیں رغبت سے، اور پانی کی تلاش میں اور وضو کرنے کے لیے صحابہ منتشر ہو گئے ہیں، تو عباس کو خطرہ ہوا کہ شاید یہ مشرکین پر حملے کی تیاری ہے۔ ابو سفیان نے فرمایا عباس سے کہ عباس، کیا ہو رہا ہے، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو عباس نے فرمایا، اے ابو سفیان، انہوں نے اذان کی آواز سن لی ہے، یہ اذان کی آواز سنتے ہی سب نماز کے لیے فکر مند اور نماز کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں۔ جب نماز کھڑی ہوئی تو ابو سفیان نے دیکھا مسلمانوں کو کہ وہ سب رکوع کرتے تھے آپ کے رکوع کے ساتھ، سب سجدہ کرتے تھے آپ کے سجدے کے ساتھ۔ کہا، عباس، اس چیز کا بھی تمہارے نبی تمہیں حکم دیں گے، کیا تم اس کو کرو گے؟ عباس نے فرمایا، ابو سفیان، یہ تو بہت معمولی کام ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو کھانا پینا چھوڑ دینے کا بھی حکم دیں تو آپ کے حکم پر کھانا پینا بھی چھوڑ دیں گے، اور اس سے بھی آپ کی اطاعت کریں گے۔